بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ساری مخلوقات کا خالق وہی ہے۔ پھر اللہ کی عادت رہی کہ اللہ نے روز اول سے اس انسان کو مکرم اور اشرف بنایا، اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات حتیٰ کہ جنات اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے کاموں کے لیے معمور کیا۔ فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے جن کا نام مکتب میں یاد کرایا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت اتارنے کا کام اللہ سے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کام کرتے رہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے رزق اور ہوا پانی پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سارے جاندار، سارے انسانوں کے جان نکالنے کا کام ان سے متعلق، اور اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے اور یہ دنیا کا سارا نظام ٹوٹ جائے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد دوبارہ ان کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر قائم ہوگا۔ یہ 2 کام ان کے ذمہ ہے۔ ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے انسان زمین سے، قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو یہ 4 بڑے بڑے فرشتے یہ بھی میرے اور آپ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ نے اس انسان کو ہر زمانے میں ایک کامیاب طریقہ زندگی گزارنے کا اپنی طرف سے طے کر کے دیا کہ اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اسی کا نام دین ہے۔ ہم جو اعلان کرتے ہیں کہ دین کی بات ہوگی، دین میں اللہ نے میری، آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی رکھا ہے۔ یہ دین ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کو دین کہتے ہیں۔ یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے، اور دین ہمارا جو دین اسلام ہے، جو امت محمدیہ سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے دین طے کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ طے کیا، وہ 5 شعبوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تفصیل آگے بتائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی عادت یہی رہی کہ اس زمانے کے انسانوں کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے ایک زندگی گزارنے کا پیدائش سے لے کر موت تک کا طریقہ طے کیا، اور اللہ نے جو طریقہ طے کیا کہ اس طریقے پر زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، اسی کامیاب طریقے کا نام ہے دین۔ آج اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں ہر زمانے میں اللہ نے اس زمانے کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ نے خود ہی طے کیا، اس طریقے کا نام لائف اسٹائل، نظام الحیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا نام ہے دین۔ اور پھر اللہ نے وہ چیز طے کرنے کے بعد انسانوں میں کہ ایک انسان کو منتخب کیا، چن لیا، اور اس
منتخب شدہ انسان کو نبی، پیغمبر اور رسول کہا جاتا ہے، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان ہی تھے۔ کبھی اللہ نے کسی جن کو نبی نہیں بنایا، کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، سب انبیاء انسان ہیں۔ پھر اللہ نے اس منتخب شدہ انسان کو اپنی طرف سے اس زمانے کے انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ طے کیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اس منتخب شدہ انسان کو اللہ نے پابند بنایا کہ تم میری طرف سے طے شدہ اس کامیاب طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ تو وہ جو چنا ہوا منتخب انسان ہے اس کو نبی، رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ نبی کسے کہتے ہیں، پیغمبر کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ زبانوں پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں لیکن نہیں معلوم نبی کسے کہتے ہیں۔ اگر پوچھ لیں کہ نبی کسے کہتے ہیں تو جواب نہیں۔ تو نبی اس انسان کو کہتے ہیں، انسانوں میں کے ایک انسان کو جس کو اللہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے اور اپنی طرف سے طے شدہ کامیاب طریقے زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کو پابند بناتا ہے۔ یہاں محراب کے پاس بیٹھ کر یہاں سے اٹھ کے کیوں جا رہے ہیں؟ وہیں بیٹھ جاؤ، بیچ بیچ میں اٹھ کر جانے سے خلل ہوتا ہے۔ آواز تو آ رہی ہے نا۔ تو اس منتخب شدہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کامیاب طریقے زندگی کا پابند بناتا ہے کہ تم اس کامیاب طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اور پھر آگے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس چنے ہوئے منتخب انسان کو کہ تم خود اس کامیاب طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے تمہارے سامنے جو انسان ہیں ان سب کو، چاہے وہ تمہارے ماننے والے ہوں چاہے تمہارے نہ ماننے والے ہوں، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس منتخب شدہ انسان کو کہتا ہے کہ تمہارے زندگی کو نمونہ بنا کر، آئیڈیل اور ماڈل بن کر سارے انسانوں کو اس کامیاب طریقے زندگی کی طرف بلاؤ۔ وہ جو بلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس نبی، پیغمبر اور رسول کو جن کو منتخب کیا اللہ نے، وہ بلانے کی جو ذمہ داری دے رہا ہے اس کو نبوت کی ذمہ داری کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نبوت، بلانے کی جو ذمہ داری ہے۔ اور جو شخص کو چنا اللہ نے، جس انسان کو، بندے کو، اس کو نبی، رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کامیاب طریقے کو جو اللہ طے کرتا ہے، اس کی گائیڈ اور رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابیں اتارتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ دھڑام سے کوئی کتاب آسمان سے آ کے گرتی نہیں ہے، ہر زمانے کے نبی پر وحی اترتی ہے۔ کتاب وہ گائیڈ بک ہے اس کامیاب طریقے کے لیے۔ وہ جو کامیاب طریقہ اللہ طے کرتا ہے وہ سارا کا سارا اس کتاب میں اپنے بندوں کے دنیا اور آخرت کی کامیاب طریقے زندگی جو اللہ چاہتا ہے وہ سارا وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے چند ویلوم اور چند حصے اتارتا ہے، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اور کبھی کتاب ہی نہیں اتارتا، پچھلے نبی پر جو کتاب اتری ہوئی ہے اسی کو فالو کرنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ کتاب آہستہ آہستہ اترتی، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن مجید اترا، تھوڑا کر کے، کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی مدینہ منورہ میں، مکیہ مدنیہ صورتیں، اور کبھی پوری کتاب ایک ساتھ اتار دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ چونکہ قادر ہے تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی ایک طریقے پر پابندی نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اسی طرح کبھی پورے روئے زمین میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے صرف ایک شخص کو منتخب کر کے نبی، رسول اور پیغمبر بناتا، اور کبھی کبھی ایک ہی وقت میں 100 نبی ہوتے۔ کتنے؟
100 نبی ہوتے، اس سے بڑھ کر ہوتے۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں روئے زمین میں بیک وقت سینکڑوں نبی ہوتے، اور ہر نبی کو الگ الگ کتاب، الگ الگ طریقہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں جتنے نبی ہوں گے وہ سب کا طریقہ ایک ہی ہوگا، اور سب کے لیے ایک ہی کتاب ہوگی، گائیڈ بک، اور اس گائیڈ سامنے ہٹ کے بیٹھے، ایک تو ٹیپ، اور پھر اس میں بھی ٹرائنگل ایسے کرسی کی طرح سے۔ صرف بزرگوں کو کرسی اور ٹیپ کی اجازت ہے، بقیہ اور کسی کو نہیں۔ وقت سے پہلے اگر ٹیپ لگاؤ گے تو واقعی کمر کی بیماری شروع ہو جائے گی، نعمت کی ناقدری کی وجہ سے۔ جب تک کمر ٹائٹ ہے ٹیپ مت لگا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے منتخب کیا وہ کون؟ آدم علیہ السلام۔ ان کو اللہ نے چنا، وہ نبی کہلائے، اور ان کے لیے اللہ نے صحیفے اتارے، گائیڈ بک اتارا، اور پھر ان کو پابند بنایا، اور ان کو حکم دیا نبی بنا کر، نبوت کی ذمہ داری دی کہ آپ کی اولاد جتنے ہزاروں کی تعداد میں، آدم علیہ السلام کی عمر چونکہ وہ پہلے انسان تھے تو 1000 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی، تو لاکھوں ان کے اولاد ان کے سامنے ہوئے، اولاد کے اولاد، اولاد کے اولاد، اولاد کے اولاد، تو ایک امت بن گئی ان کی اولاد۔ تو ان کو بلانے کی ذمہ داری آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک اور کتابیں اتاری۔ تو جب اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تو ہر نبی نے اللہ کی طرف سے دی گئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، 100% اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور جب نبیوں نے وہ ذمہ داری ادا کرنا شروع کیا، نبوت کا کام شروع کیا، بلانے کا، اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر، تو امت ہر زمانے میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کتنے؟ 2 حصوں میں، ایک ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ ماننے والے ہر زمانے میں مومن اور مسلم کہلائے، مومنین، مسلمین، اور ہر زمانے میں انکار کرنے والے کافر اور مشرک کہلائے۔ اور ہر زمانے میں ماننے والوں کی تعداد مختصر، ہر زمانے میں مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والوں کی تعداد زیادہ، اور ہر زمانے میں ماننے والوں نے ماننے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، یہاں تک کہ جانوں کی شہادت پیش کر دی۔ اور ہر زمانے میں مخالفت کرنے والوں نے جس طریقے سے اس وقت کے نبی کو سزا دے سکتے تھے وہ طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ کسی نبی پر جادو کیا گیا، کسی نبی پر زہر دیا گیا، کسی نبی کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر موت کی گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی، اور کسی نبی کو آرے سے کاٹ کر ٹکڑا کرنے کی کوشش کی گئی، کسی نبی کو راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کسی نبی کو اور طریقوں سے تکلیف، جس طریقے سے جتنی شدت تکلیف دے سکتے تھے، ہر زمانے کے مخالفت کرنے والوں نے اس وقت کے نبی کو سزائیں، تکلیف دی، ایذا پہنچایا۔ اور ماننے والوں نے ماننے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہاں تک کہ اپنی زندگی مانتے مانتے پوری کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو یہ ہر زمانے میں ماننے والے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور ہر زمانے میں انکار کرنے والے دنیا میں بھی ناکام اور ذلیل، اور آخرت میں بھی ناکام اور ذلیل۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اچھی طرح سے سمجھ کر سنو، سر کے اوپر سے نہیں، سر کے اندر اتار کر دل کے اندر اتار۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی اور پہلے نبی بھی، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چلا۔ اب دنیا جب سے شروع ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تک میری بات ایک حصے میں پوری ہوگی۔ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کئی ہزار انبیاء
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے زمانے میں یہی خلاصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں کے ایک انسان تھے یا فرشتہ تھے؟ پانی چونکہ ہر زمانے کے نبی انسان ہی تھے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی تھے، فرشتہ بھی نہیں تھے، جن بھی نہیں تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب اتاری۔ کون سی کتاب اتاری؟ انجیل کتاب اتاری۔ یہ گائیڈ بک ہے، یہ طریقہ زندگی ہے، اس طریقے کے مطابق آپ بھی زندگی گزارو اور امت کو بھی اسی کتاب کے طریقے زندگی کے مطابق بلاؤ، اور یہ میری طرف سے طے شدہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہر زمانے کے نبی کے مطابق اپنی زندگی انجیل کے مطابق گزاری اور نمونہ بن کر اپنی امت کے سامنے پیش ہوئے اور امت کو اس کتابی زندگی کے مطابق بلانا شروع کیا، ماڈل اور آئیڈیل بن کر۔ تو ہر زمانے کی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ماننے والے مختصر اور ایک مخالفت کرنے والے زیادہ۔ ماننے والے مومن اور مسلم اور مخالفت کرنے والے کافر اور مشرک۔ اور ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر اتاری گئی کتاب کی باتوں کو ماننے میں جانوں کی شہادت پیش کر دی، اور انکار کرنے والوں نے ہر زمانے کی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے میں یہاں تک حد کری کہ ان کو پکڑ کر گھیر کر سولی کے تختے میں چڑھا کر موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے ان کو لے کر جا رہے تھے۔ تو یہود نصارہ کا یہ غلط عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ ابھی 25 دسمبر میں ان کا برتھ ڈے منانے والے ہیں، تو برتھ ڈے اور ڈے دونوں ان کے مطابق، غلط عقیدے کے مطابق دونوں 25 دسمبر ہے۔ پیدائش کی تاریخ بھی، موت کی تاریخ بھی، خوشی اور غم دونوں ایک ہی دن۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ غلط عقیدہ ہے نصارہ کا، کرسچنس کا، کہ ان کے مخالفین یعنی یہودی، جو اوپر کے نبیوں کی قوم آ رہی تھی، وہ یہودی قوم ہے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو سولی کے تختے پر چڑھا کر موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اور ان کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ پھانسی پر چڑھا کر، سولی پر چڑھا کر موت کی گھاٹ اتار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ ان کا یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی لیے وہ جو چرچ میں نشان ہے پلس کا، یہ سولی کا تختہ ہے اصل میں۔ اور 25 دسمبر کو ایک آدمی زلفوں کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، لمبے جبے میں اس طرح لٹکتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پھانسی پر چڑھا دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ جو قرآن کہتا ہے اور ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بتایا، وہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جب لے کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی حفاظت کا سامان کیا، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو، جو ہجوم تھا، جو گروپ تھا، جو جماعت تھی مخالفین کی، ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے میں آسمان میں اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ آسمان میں اٹھا لیا۔ اور وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی تختی پر چڑھا کر، یہودی لوگ ان کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے لے جا رہے تھے،
انہوں نے اسی شباہت والے انسان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کرسی والوں کو نیند آ رہی ہے۔ کرسی ایک خطرناک چیز ہے، آپ کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے پیچھے سب استغراق میں ہے۔ کرسی میں بیٹھ کر سوئے تو یہ خطرناک ہے، وضو چل جاتا۔ میں جہاں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں برابر سے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے کے بعد مسئلہ بتاتا ہوں۔ خطیب کو بات کرنے کی اجازت ہے ممبر پر کھڑے ہو کر، تو میں مسئلہ بتا کر اترتا ہوں پھر نیچے کہ جو جو لوگ کرسی میں بیٹھ کر سوئے ہیں اٹھ کر جا کر بغیر کسی شرم کے وضو کر کے آ جاؤ۔ شرماتے بھی ہیں، اٹھ کو گئے تو کیا سمجھتے کہ کر شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وضو چلا گیا تو نماز گئی۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے نا؟ تو اس لیے ساری دنیا میں اس وقت کرسی ہی کی لڑائی چل رہی ہے نا۔ کرسی تو بہت خطرناک ہے، اور ہماری بستی میں وانم باڑی میں کرسی کا ایک لطیفہ ہو گیا۔ ہمارے محلے کی مسجد میں 14 کرسیاں تھیں۔ کتنی؟ 14۔ لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں، امام صاحب کے رائٹ سائڈ میں 14 کرسیاں تھیں، ساتھ ساتھ 2 لائن تھی۔ تو کووڈ-19 کے زمانے میں کرسی میں بیٹھنے والے ایک ایک کر کے 14 کے 14 مر گئے، تو ساری کرسیاں خالی ہو گئی۔ اب کرسی میں کوئی بیٹھتا ہی نہیں، ڈر کے مارے کہ کرسی میں بیٹھے تو میں مر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ کووڈ-19 نے آ کر بہترین علاج کر دیا۔ کووڈ-19 ایک بیماری کی شکل میں آ کر کئی چیزوں کو صحیح کر کے چلا گیا۔ مولوی لوگ تقریر کر کر کے تھک گئے کہ وہ شادی کرو، کیا بھی اثر ہونا۔ اجتماع میں شادی کر کر جمعرات کی رسم، جمعہ کی رسم، ہفتے کی رسم، لین دین پورا چلتا ہے۔ اسی لیے مولانا صاحب فرماتے ہیں اجتماع میں شادی کرنا سنت نہیں۔ اجتماع میں شادی پہلے اس لیے کرتے تھے کہ اجتماع کی دعا مل جائے لاکھوں انسانوں کی اور برکت مل جائے، اور اجتماع میں شادی کی وجہ سے شادی ہو جائے۔ لیکن اب تو اجتماع میں بھی سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے مولانا کہتے ہیں اصل سنت تو وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَجَعَلُوهُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَجَعَلُوهُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ جگہ کی سنت مسجد ہے، وقت کی سنت عصر کے بعد ہے، اور دن کی سنت جمعہ ہے۔ جگہ کی سنت اجتماع کا نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے مسجد میں شادی کرنا، اب 2 جنے کرسی سے اتر گئے، نیند آتے ہیں، نیند تو آ گئی، تمہارا وضو تو چلا گیا، تم کو عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، تم تو اچھی طرح سو رہے۔ تو میں تو پوری طرف نگاہ رکھتا ہوں بیان میں، پورے ہندوستان پھر کر سننے والوں کا پورا ڈرامہ مجھے معلوم ہے۔ سر جھکا لے کر سنتے، جلو چھوڑتے، اور جو ہے جگہ تو نہیں سویا نہیں نہ پورا سننے کو جھوکتے۔ اس سے ایک محاورہ ہے اردو میں، کیا کہتے ہیں؟ سویا نہیں کہتا، سویا نہیں کہتا۔ کبھی سونے والا میں سویا کر کو مانتا نہیں۔ 8 گھنٹے سو کو صبح ہی اٹھائے تو کی اتنا جلدی جگہ دلے، ذرا خود کے بعد تم ٹھہرو۔ 8 گھنٹے سوتا سردی کے دنوں میں، 10 کے بعد 11 12 1 2 3 4 5 6 بجے نماز ہے نا، تو پھر بھی بولتا۔ ایسے ہی حدیث میں ہے کہ جب مومن نیکوکار انسان کو سوال جواب سے فارغ ہونے کے بعد فرشتے سلا کر چلے جائیں گے، اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اور جنت کی ہوائیں چلنے لگے گی، اور جنت کے باغوں میں سے روضۃ من ریاض الجنان، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا قبر کو، اور ہزاروں سال سوئے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب سب کو جگا کر باہر کر کے میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، تو وہ مومن کہے گا، حدیث میں ہے، نم کنومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یہ کہہ کر فرشتے چلے جائیں گے۔ تو جب ہزاروں سال کے بعد جگایا جائے گا تو کہے گا وہ مومن کہ کس نے مجھے اتنی جلدی جگا دیا۔ تو اس لیے بیان کے وقت میں سونا نہیں ہے، اور ہمارے ساتھیوں سے ایک اچھا نام رکھ دے رہی، تعلیم کے وقت میں سوئے تو، اور جو ہے بیان کے وقت میں سوئے تو، جمعہ کے وقت میں سوئے تو،
جماعت کے بیان میں سوئے تو، جمعیت کے بیان میں سوئے تو، خانقاہ کے بیان میں سوئے تو سکینت کر کو نام رکھ دے. ابھی ذرا آج 15 منٹ سونے کا آدھا گھنٹہ سکینت نہ ہے، اوپر سے ٹھنڈا ہوار چل کر ہے سکینت. اس کا اصل نام سکینت نہیں ہے، غلط نام ہے، وہ کریکشن کرنا ہے. اس کا نام ہے لعنت. کیا ہے؟ لعنت. جو بیان سن کر انسان کی زندگی بدل جائے شیطان کو گوارا نہیں. اور جتنے انسان یہاں بیٹھے ہیں اتنے شیطان بازو میں بیٹھا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. وہ شیطان طواف میں بھی رہتا ہے. وہ شیطان کنکری ادھر سے ادھر پتھر کو مارتے وقت میں ادھر کھڑے کو بولتا اندر ذرا ترکی کی لڑکی کتنی خوبصورت ہے کر. انہیں کنکری ہوں پکال کو مارتے مارتے ذرا ادھر دیکھتا. انہیں بازو کھڑکوں سے بولتا. سمجھ میں آیا؟ مطاف میں بیٹھ کر دو بوڑھے وہاں بات کرتے کیا بنایا جی اللہ تعالیٰ ترکی والی کو. بابا 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 اونٹ ملئی سکچ ہے. بعض ملکوں کی لڑکیاں جو ہے سامنے چہرے کا پردہ نہیں کرتی، نقاب اوڑھ کے آتی ہے نا، تو چہرہ دکھتا ہے. تو دو بوڑھے، ایک بوڑھا ایک دوسرے بوڑھے کو بولتا ہے کہ جو کیا بنایا جی اللہ تو اللہ جی کریم سکا ہے دیکھو ترکی والی. تو اور ایک بوڑھا بولتا جی اسے چھوڑو جی لبنان والی کو دیکھو جی آلو بخارا یہاں فٹ کر دے اللہ تعالیٰ کلے میں آلو بخارا فٹ کر دے گول کیسا ہے لال. مطاف میں بیٹھ لے کر اللہ کے گھر کو دیکھو جی اس پر ثواب ملتا ہے کہ تو انہوں یہاں نیچے دیکھ لو ترکی والی لبنان والی. تو اس لیے بیان کے وقت میں سونا نہیں. سمجھ میں آیا؟ ہماری نیند تو صرف 4 گھنٹے کی ہے. کتنی؟ 4 گھنٹے. 12 بجے تک لوگ ہم کو سونے نہیں دیتے اور 4 بجے ہم تو خود ہی اٹھ جاتے اور دن میں بھی سونے نہیں دیتے. ہر وقت بیان 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 اور ہر وقت ملاقات ملاقات ملاقات. کھانا کم سونا کم. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت سے چلاتا ہے، روحانی طاقت سے چلاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے یہ ذرا خود بیچ میں نیند والوں کو جگانے کے لیے ٹاپک سے ہٹنا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کی وجہ سے وقت خراب. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور نیند جانے کے لیے طریقہ بھی اللہ کے نبی بتائے ہیں. 1450 سال پہلے عمل کرتے رہے نا. یہ علماء سے پوچھو. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اغسل یداک این باتت یداک. صبح اٹھ کر کے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، معلوم نہیں تمہارا ہاتھ رات میں کہاں مشغول تھا. پھر آگے فرماتے ہیں اپنے آنکھ کا مساج کر لو. کیا کر لو؟ مساج، رگڑ لو. اس لیے کہ وہ جو رات میں چیپڑا آتا ہے وہ ہمیں باہر سے کوئی آئنٹمنٹ نہیں لگاتے، خود بخود رات کو سوئے بعد نکلتا ہو ہے نا، جسے چیپڑا بولتے ہیں. اور گندگی بول کر صبح میں دھو کو اسے ہٹا دیتے. حالانکہ وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، وہ نیچرل گم ہے. وہ کیا ہے؟ نیچرل گم ہے. وہ اللہ کی طرف سے خود بخود آتا ہے. ہمیں کیا بھی باہر سے آئنٹمنٹ لگاتے نہیں. تھوڑا پھٹ گیا تو ہمیں باہر سے آئنٹمنٹ لگاتے. روز بچپن سے لے کر موت تک لگائے تو کتنے آئنٹمنٹ ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے. رات کو سوتے وقت میں میرا بندہ دن میں کمائی کر کے تھک کر دین کا کام کر کے تھک کر رات کو سو جائے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. رات میں نے سونے کے لیے بنایا ہے اور دن میں نے کمانے کے لیے بنایا ہے. اب پورا الٹا نظام ہے یہود و نصارہ کا. نوجوان ہمارا رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. دن میں ظہر کو اٹھ گیا تو غنیمت، نہیں تو 3 بجے اٹھ کر کھانا کھائے گا اور پھر اس کے بعد چلا جائے گا. کالج اور اسکول کی وجہ سے اگر جاگ گیا تو جاگ گیا. وہ بھی ایوننگ کالج لیتا ہے دن میں سونے کے لیے ہے نا، شام کے کالج کو لیتا ہے. تو رات کو سونے کے بعد دن میں جو پلک جھپکنے کا سسٹم ہے جو میڈیکلی اعتبار سے طبی اعتبار سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ خلا کے اندر کچھ ڈسٹ ہے، وہ ڈسٹ اندر جا کر آنکھ کے نظام میں خرابی پیدا کرتا ہے. تو اس کے ڈیفنس اور تحفظ کے لیے وہ ڈسٹ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک پلک کا نظام رکھ دیا.
کوئی انسان 5 منٹ تک اس طرح سے گھور کر اپنے پلک کو نہیں ٹھہرا سکتا. آٹومیٹک درجے میں وہ پلک جھپکتے رہتا ہے اور وہ اللہ کا قدرتی نظام ہے اور وہ ضروری ہے بندے کے لیے. اب رات میں اگر پلک جھپکنے کا سسٹم باقی رہے گا تو انسان کو, بندے کو نیند نہیں آئے گی. کیا نہیں آئے گی؟ نیند نہیں آئے گی. اب اسے روکنا ہے. اب اگر کھڑا کر لے گا تو گھر والے جمع ہو جائیں گے, جانے کا وقت آ گیا, انکی کھڑا کر لی ہے. تو اس لیے اب اسے پلک جھپکنے سے بھی روکنا ہے اور ایسے کھڑا کرنے سے بھی روکنا ہے. تو اس لیے نیچرل گم دے کر ایسے پلک کو پکڑ کے رکھتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے. وہ جو پلک میں رات کو بندے کو آرام کی نیند سلانے کے لیے نیچرل گم ہے, جسے ہم چیپڑا کہتے ہیں, صبح میں اس کا اثر رہتا ہے. اس کی وجہ سے تعلیم میں نیند آتی ہے, بیان میں نیند آتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اسی وقت اس کا حل بتایا 1450 سال پہلے. بخاری کی حدیث ہے, سو کر اٹھنے کی جو سنتیں ہیں اس میں حدیث سے باضابطہ کہ جو ہے سو کر اٹھنے کے بعد اپنے آنکھوں کو رگڑ لو, اپنے آنکھوں کو رگڑ لو. اللہ اکبر. ہم عمل نہیں کرتے نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے محسن ہیں کہ کس کس چیز کا حل 1450 سال پہلے بتایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا, اور ہم سب کو, پوری دنیا کے انسانوں کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل سولی کے تختے پر چڑھا کر موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے لے جا رہے تھے ان کے مخالفین یہودی, تو اللہ نے پل بھر میں آسمان میں اٹھا لیا اور وہ اس وقت آسمان میں حیات ہے, آسمان میں زندگی گزار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں. اور 2 مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک مرتبہ زمین میں اور ایک مرتبہ آسمان میں, معراج کے سفر میں جاتے ہوئے بیت المقدس میں جب گئے, حضرت ام ہانی کے مکان, پھوپھی جان کے مکان پر آرام کر رہے تھے, تو جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے اور وہاں سے اٹھا کر صحن کعبہ میں لے کر گئے, پھر وہاں سے اٹھا کر بیت المقدس میں لے کر گئے. تو جو ہے اس وقت میں جب وہ بیت المقدس کے صحن میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں, کچھ لوگ رکوع کی حالت میں ہیں, کچھ لوگ سجدے کی حالت میں ماتھا ٹیکے ہوئے ہیں, کچھ لوگ اتحیات کی شکل میں ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ان کو لے جانے کے لیے فرشتوں کے سردار اللہ نے بھیجا تھا آئے تھے, ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور معراج کا ہی تحفہ تھا. وہاں جانے کے بعد ان کی امت کے لیے, ان کے لیے نماز الصلاۃ تحفۃ المؤمن, الصلاۃ تحفۃ المعراج, معراج کا تحفہ ہے. تو اس وقت تک نماز فرض نہیں تھی, نماز جانتے نہیں تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے, اپنی طرف سے نہیں, جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بول سکتے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو آپ کے اعزاز کے لیے ان کے ارواح کو جسم کی شکل دے کر زمین میں اتارا گیا ہے, زمین پر لایا گیا ہے. اور یہ جو ہاتھ باندھے ہیں یہ اس وقت کے نبیوں کی نماز ہے, اور یہ جو رکوع ہے یہ اس وقت کے نبیوں کی نماز ہے. کسی نبی کو صرف قیام کی نماز دی گئی تھی, کسی نبی کو صرف رکوع کی نماز دی گئی تھی, کسی نبی کو صرف سجدہ اور قاعدے کی نماز دی گئی تھی. تو الگ الگ نبی ان کو جس طرح نماز دی گئی تھی وہ نماز میں مشغول تھے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہاں تشریف لے گئے, اللہ کی طرف سے یہ اعلان فرمایا کہ تمام انبیاء سب بندی کریں. تو تمام انبیاء جیسے مسجد میں سب بندی ہوتی ہے, یہ موبائل بج رہا ہے, وہاں ایک بج رہا ہے, یہاں ایک بج رہا ہے, کس کا بج رہا ہے موبائل؟ یہ شیطانی ہتھیار ہے, بیان سننے نہیں دیتا, نماز پڑھنے نہیں دیتا. تو بہرحال تو حضرت جبرائیل نے اعلان فرمایا کہ سب بندی کرے, تو تمام انبیاء نے سب بندی کر لی اور اللہ کی طرف سے نماز کا طریقہ سکھایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور فرمایا کہ آپ آگے بڑھ کر ان تمام انبیاء کی امامت کریں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں اس دن اللہ تعالیٰ نے
इमाम उल अंबिया होने का मकाम अता फरमाया। और फिर उसके बाद ऊपर तशरीफ लगे, उरूज हुआ तो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आसमान में मुख्तलिफ अंबिया से हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की और हर नबी ने आपको मुबारकबादियां पेश की कि आप हम सब के इमाम हैं, हम सब के सरदार हैं। और उन्हीं में से एक आसमान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। यहाँ भी मुलाकात हुई, जमीन में भी, और वहां भी आसमान में भी मुलाकात हुई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से क़यामत से पहले उतरने से पहले 2 मरतबा, एक मरतबा बैतुल मक़दिस की सहन में और एक मरतबा आसमान में मुलाकात करी। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो आसमानी दुनिया में अब जिंदगी गुजार रहे हैं और क़यामत से पहले दिमश्क की जामे मस्जिद, उमवी मस्जिद जिसका नाम है, उसके सफेद मीनारे पर फजर की जमात के कायम होने से पहले 2 फरिश्तों के सहारे आसमान से उतरेंगे। उस वक्त इमाम महदी आ चुके होंगे और इमाम महदी जमात के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन जो होता है वो नमाज की इमामत करता है। तो आज भी दावत के काम में जो हजरत जी होते हैं, अमीर होते हैं, वही मरकज वाली मस्जिद में जब होते हैं तो वही नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो जो है अमीरुल मोमिनीन उस वक्त के हजरत इमाम महदी इंतजार में होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरेंगे। तो वो बात साथी दावत के काम में बयान करते हुए बोल देते हैं जो गलत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती की हैसियत से उतरेंगे। नहीं, उलमा भी इसको करेक्शन कर ले, बहुत सारे उलमा भी ऐसा बोलते हैं। तो असल क्या है, नबी की हैसियत से ही उतरेंगे। काहे की हैसियत से उतरेंगे? उनसे कोई गलती नहीं हुई कि अल्लाह ताला ने उनको नबूवत देकर नबूवत वापस नहीं ले लिया, छीन ली। वो जब आसमान में उठाए गए तब भी नबी की हालत थी और जब उतरेंगे तभी भी नबी की हालत में उतरेंगे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। आप आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद कोई नबूवत का दावा करेगा तो रूह जमीन का बदतरीन, झूठा, काफिर, मलऊन और मरदूद है। जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, जैसे शकील ने दावा किया, जैसे और सैकड़ों हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मेरे बाद 30 आदमी झूठे नबूवत का दावा करेंगे, वो सब झूठे हैं, बदतरीन काफिर हैं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी नहीं। कादियानी हमको झांसा देते हैं, धोखा देते हैं। उन्होंने नबी हैं या जो है वो क्या कहते हैं, उम्मती हैं। तो अगर कोई कहता है कि उम्मती बनकर उतरेंगे तो कहता है उनसे क्या गलती हुई थी, नबूवत छीन लिया अल्लाह ताला, नबियों से भी गलतियां होती रहती हैं, यूं कहेगा। और अगर कहेंगे कि नबी की हैसियत से उतरा था तो कहेंगे कि यही तो हम भी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम नबी उतरेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में गुलाम अहमद कादियानी में भी नबी हो। ऐसा बोलेंगे तो ऐसा, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा। और हकीकत क्या है, वो नबी की हैसियत से उतरेंगे, लेकिन वो पहले उतर कर आसमान में जा चुके हैं। वो नए नबी नहीं है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया और ईसा अलैहिस्सलाम से कोई गलती नहीं हुई। उनके मुखालिफीन ने उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मौत का घाट उतारना चाहा तो अल्लाह ने हिफाजत के लिए उनको आसमान में उठा लिया। लेकिन वो नबी की हैसियत से उतरेंगे, अब उनकी नबूवत नहीं चलेगी। अब उनकी हैसियत और मकाम तो उनकी नबी और पैगंबर की रहेगी, लेकिन उनकी नबूवत और उनकी किताब इंजील अब नहीं चलेगी। इसकी मिसाल ऐसे है, हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अमेरिका में जाते हैं तो जैसे ही जहाज लैंड करेगा सीढ़ी से नीचे उतरेंगे अमेरिका की जमीन में, तो अमेरिका के सदर उनको लेने के लिए आएंगे इस्तकबाल के लिए। अब हमारे हिंदुस्तान के सदर की सदारत वहां नहीं चलेगी, वहां नहीं चलेगी, लेकिन उनको पूरे अमेरिका के दौरे में कहा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको हिंदुस्तान का सदर तो कहा जाएगा,
ان کی صدارت باقی رہے گی، لیکن ان کی صدارت چلے گی نہیں جب تک ہفتہ 2 ہفتہ وہ امریکہ میں رہیں گے۔ امریکہ کے صدر کے پروٹوکول کے تحت میں ان کو رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اتریں گے، لیکن وہ پچھلے نبی ہیں، نئے نبی نہیں ہے۔ اور ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت ان کی باقی رہے گی، لیکن ان کی نبوت نہیں چلے گی، ان کی کتاب انجیل کا طریقہ اب نہیں چلے گا، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق 40 سال تک زندگی گزاریں گے۔ کتنے سال تک؟ اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے جائیں گے مدینہ منورہ، شام سے، شام میں اتریں گے اور جو ہے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے۔ شام کا جو بارڈر ہے اس کا نام ہے عربی میں لام دال پیش لد۔ کیا نام ہے؟ لد، لد، LUD، لد اس کا نام ہے۔ تو وہاں پر دجال جو دنیا کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ، خدائی دعویٰ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا آرٹیفیشلی طور پر۔ ابھی میں حیدرآباد گیا تھا تو ایک ڈاکٹر نجم الدین سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ بہت دیندار ہے نوجوان، اور میرے ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک ساتھ رہا بچہ، اور جو ہے وہ MBBS MD ہے، اور ہاسپٹل اپولو میں وہ اس کی ڈیوٹی ہے ایمرجنسی میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت، اور اس کے خاندان میں 60 ڈاکٹر ہیں، اور آل رسول اہل بیت میں سے ہیں، سادات میں سے 60 ڈاکٹر۔ میں نے پوچھا کہ وہی 60 ڈاکٹر 100 سال میں، یا اس وقت کتنے ڈاکٹر ہیں تمہارے خاندان میں؟ تو اس نے بتایا کہ اس وقت 40 ہیں، 20 جا چکے ہیں، اور ہمارے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ڈاکٹر ہونا طے ہے۔ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ڈاکٹر ہونا طے ہے، البتہ +2 10 کے بعد طے کرتے ہیں کہ یہ کون سا ڈاکٹر بنے گا، ایمرجنسی کا بنے گا، آرتھو کا بنے گا، آنکھ کا بنے گا، اور دل کا بنے گا، اور زچگی کی ڈاکٹر بنے گی، کاہے کی بچوں کی ڈاکٹر بنے گی، یہ ہم 10 کے بعد طے کرتے ہیں۔ لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ہمارے خاندان کا ہر بچہ ڈاکٹر ہے۔ تو ڈاکٹر نجم الدین کہہ رہا تھا کہ آج کل ہسپتال میں ایک نئی ایجاد ہے جو دجال کی آمد کا اشارہ دے رہی ہے، کہ آدمی کی سانس رک جاتی ہے اور 10 منٹ تک رکی رہتی ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کا بدن گرم رہتا ہے، اس کا بدن گرمی رہتی ہے، سانس سے رک گئی لیکن بدن گرم رہتا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ وہ جو گرمی ہے اس میں بھی سانس کے قطرات چلتے رہتے ہیں، اور اگر اس کو میڈیکل کے طریقے کے مطابق پش کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے تو پھر سے انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان مرا ہوا لگتا ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ دجال کا جو فتنہ آئے گا مردوں کو زندہ کرنے کا، یہ وہی ہے۔ وہ ڈاکٹر نجم الدین کہہ رہا تھا وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کرے گا، جو مرا ہوا لگ رہا ہے اس کو آرٹیفیشل طریقے سے اٹھا کر بٹھا دے گا۔ اسی طرح سے آرٹیفیشل بارش، نیچے سے بھاپ کی شکل میں بادل بنا کر ریموٹ کے ذریعے سے، جیسے ڈرون کیمرہ جہاں سے ریموٹ کرتے ہیں وہاں سے جا کر اسٹیج کا، پبلک کا، مجمع کی تصویر اور فوٹو لیتا ہے، اس طرح سے دبئی میں جو ابھی قریب میں زلزلہ آیا تھا وہ آرٹیفیشل، وہ سیلاب آیا تھا اور زبردست بارشیں، تباہی ہوئی تھی، وہ پورا آرٹیفیشل ہے۔ اور جو ہے کلائمیٹ کے ڈپارٹمنٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ قدرتی بارش نہیں ہے، یہ دشمنوں نے دبئی کے اوپر آرٹیفیشل بارش برسا کر دبئی کو تباہ کرنے کا ایک تماشا دیکھا تھا۔ یہ سب دجال کی آمد کا اشارہ ہے، اور دجال دنیا کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ معمولی ڈھیلے کمزور ایمان والے پھسل جائیں گے، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، جب آئے گا اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دجال کے فتنے سے، جو ہے خود دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے، ہم سب کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا۔ آج جمعے کے دن، کل جمعرات سے لے کر آج جمعرات تک کے درمیان میں جو سورہ کہف پڑھ لے گا
اگلے ہفتے کے درمیان میں، اگلے جمعہ کے درمیان میں اگر دجال آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا سورہ کہف پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے۔ اتنا سستا سودا ہے، 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ کہف پڑھ لو۔ اتنا بڑا خطرناک فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے، ہے نا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج تو جمعے کا دن نکل گیا، اگلے جمعہ آنے تک یا بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اگلے جمعہ تک آ جائے، اللہ نہ کرے تو جو ہے اللہ حفاظت کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، اور ان کو وہ آسمان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے دمشق کے جامع مسجد، اموی مسجد کے سفید مینارے میں اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی ان کو امامت کے لیے درخواست کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امامت کریے۔ اور نماز کے بعد عیسائیوں نے ان کے جانے کے بعد، یہودیوں نے ان کے جانے کے بعد، عیسائیوں نے نہیں، ان کے جانے کے بعد خود عیسائیوں نے بھی بعد میں چل کر وہ جو اصل صحبت یافتہ نصارہ تھے جو حوارین کہلاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے مختصر چلے گئے دنیا سے۔ اس کے بعد پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں رہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ کر، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل سے ہٹ کر اپنی منمانی کی زندگی شروع کر دی اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے شراب کو حلال کر لیا، زنا کو حلال کر لیا، خنزیر کو حلال کر لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد اعلان کریں گے کہ میری شریعت میں میرے جانے کے بعد شراب کو، زنا کو، سود کو اور جو ہے حلال کر لیا، خنزیر کو، وہ سب میری شریعت میں اس وقت بھی حرام تھی اور ابھی بھی حرام۔ پھر اس کے بعد ہجرت کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ جانے کے لیے بارڈر پر آئیں گے تو وہاں ان کو دجال ملے گا اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں ان کا نکاح ہوگا۔ اور آج کل میں اس کو اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ شکیل کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور جو ہے اسی طرح سے گوہر شاہد کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ جو ان فتنوں میں کسی کی تائید کرے گا، مانے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم کو سارا بایو ڈیٹا اور سارا روٹ میپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ درمیان میں کسی شکیل کی ہم کو ضرورت نہیں، درمیان میں کسی یونس کی ریاض کی ہم کو ضرورت نہیں، درمیان میں کسی انجینئر مرزا کی ہم کو ضرورت نہیں۔ ہمارے آقا نے ہم کو سب بتا دیا۔ اور یہ فتنے اتنے خطرناک ہیں، جتنے یہ فتنے، ان سب کے ساتھ جادو ہے۔ کیا ہے؟ جادو ہے، مسنرزم ہے۔ اور مسنرزم اور جادو ان کا اتنا خطرناک ہے کہ موبائل میں 10 ان کے چینل ہیں، ان موبائل کے چینلوں میں جادو ہے۔ کوئی نوجوان کھولتا ہے تو وہ جادو سے کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے کوئی نوجوان ان باطل فرقوں کی جو ہمارے ایمان کو چھین لیتے ہیں ہرگز کھول کر بھی نہ دیکھیں، ہرگز کھول کر بھی نہ دیکھیں، جادو کھینچ لیتا ہے۔ آج کل دعوت کے گھرانے کے نوجوان شکیلی ہو رہے ہیں۔ آج کل علماء کے گھر، خالی دعوت کے گھرانے کے بولے تو دعوت کے ساتھیاں ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا مفتی صاحب آپ کو مدراس سے آج دعوت کے ساتھیاں پورے شکیلی ہو جاتے کہ بولا چلے گئے کر، اس واسطے ہمیں آگے بھی بڑھ کو بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ آج کل علماء کے گھرانے کے بچے بھی شکیلی ہو رہے ہیں۔ اب تسلی ہو جاتی، چلو بھائی مولوی صاحبوں کے بچوں بھی شکیلی ہو جاتی، شکیلی ہو جاتی تو رونے کا وقت ہے، ان کو تسلی ہو جاتی۔ ہمارے ساتھ مولویوں کے بچوں کو ملا کے بولنا رہنا بول کر آج جو ہے ذرا تسلی ہو جاتی۔ مولانا سلمان بجنوری جو دارالعلوم کے استاد حدیث ہیں، ان کو میں نے بلایا 15 اگست میں، اور اسی عنوان پر بلایا تھا کہ نوجوانوں کو باطل کس طرح سے ٹارگٹ کر کے ان کی جوانی کو برباد کرنے اور ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مولانا نے بتایا کہ ایک فون میرے پاس آیا، یہ علماء جانتے مولانا سلمان بجنوری، جانتے ہو تم؟ نہیں جانتے؟ ہاں تو ذرا اچھا دبا کے بولو، دارالعلوم کے استاد ہیں، جانتے ہیں نا؟ ہاں تو مشہور و معروف شخصیت ہے، عالمی شخصیت ہے، انہوں ہلو کو لگ بیٹھے، معلوم ہے مجھے، ان کو معلوم کر کو ذرا قوت سے دبا کے بولے تو اتنا ساتھیاں سے بھی سلمان صاحب بجنوری کے تو کون کر کو سمجھے گے؟ ہاں مولانا سلمان بجنوری دارالعلوم میں اس وقت استاد ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دور حدیث کے طلباء کو۔
انہوں نے کہا بیان میں نے ان کانوں سے سنا کہ ایک فون ان کو آیا کہ حضرت مجھے اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے. کس پر؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. اللہ تو آخری ہے نا، صحابہ، اس کے بعد انبیاء، اس کے بعد اللہ پر اعتراض. تو جو ہے مولانا کہہ رہے تھے کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، میں آپ سے اللہ کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے دماغ میں اللہ پر بے شمار اعتراض ہے. تو مولانا سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کا فون آیا، تو اس میں نے اس فون والے سے کہا کہ میں تم کو جانتا نہیں اور یہ سوال زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہے، اس لیے میں 1 ہفتے تک اپنے بڑوں سے تعلق کر کے اس کا جواب تیار کر لوں. میں تمہارے نمبر کو جو اجنبی نمبر ہے سیو کر لوں گا، اور 1 ہفتے کے بعد جب تیاری ہو جائے گی تو میں تم کو 1 نہیں 2 گھنٹے کے لیے بلا لوں گا. تو اس نوجوان نے جو آگے کہا وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں کوئی اجنبی نوجوان لڑکا نہیں ہوں، میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والا آپ کے جماعت پنجم کے مقامات حریری ایک کتاب ہے جو پنجم 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے. پنجم میں مقامات حریری کے آپ کا شاگرد ہوں. اب دارالعلوم دیوبند کے طلبہ بھی باطل فرقوں سے محفوظ نہیں رہے جو عالم بننے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. میں باطل فرقوں کے بارے میں نوجوانوں کو عشاء کے بعد ایک الگ نشست رکھ کر، پرسوں میں 500 سے زیادہ نوجوان تھے پنگنور میں، اور مدن پلی میں پوری جامع مسجد کھلی ہوئی تھی. نوجوانوں سے فلٹر کر کے ان سے 2 گھنٹے بات کر رہا ہوں. نوجوانوں سے کہ 15 سال سے نیچے کا کوئی بچہ نہ بیٹھے، اور 40 سال سے اوپر کا 40 پر 1 سال کا کوئی بڈھا نہ بیٹھے، کوئی بزرگ نہ بیٹھے. اس درمیان کی جو عمر ہے انسان کی زندگی میں، وہ ینگ لائف اور ینگسٹرز اور جو ہے یوتھ اور جو ہے جوان اور جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو ان سے میں 2 گھنٹے بات کرتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح کے گناہ میں باطل ہم کو ملوث کر رہا ہے ہماری جوانی کو برباد کرنے کے لیے، اور ہمارے جوانی کے زمانے میں ہم سے ایمان چھیننے کے لیے کس طرح کے باطل فرقے جو ہے آ گئے ہیں بتانے کے لیے کہتا ہوں. تو میرے دوستوں اور جو کبھی موقع ہوگا یہ مولوی بلائیں گے، یہاں بھی نوجوان بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 گھنٹے چاہیے مجھے نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے. بیان نہیں کرتا ہوں، میں بات کرتا رہتا ہوں. تم کیا کرتے ہو اور تم کو کیسے جو ہے تمہاری جوانی چھینی جا رہی ہے، اور تمہاری جوانی کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. تم عرش کے سائے میں جگہ پانے والے جوان کیسے بن سکتے ہو. 10 باتیں میں نے لکھا ہے، وہ 10 باتیں میں بتاتا ہوں. اس کو باضابطہ مرتب کیا ہے میں نے کہ یہ 10 باتیں کر لو گے تو جوانی کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے میرے دوستوں اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ان کی تائید کر دی زبان سے، عمل سے، تو آپ کا ایمان سلب ہو جائے گا. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوان. اس طرح کے چینل کو موبائل میں سوشل میڈیا اس وقت کا دروئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہاں تک کا ایک پارٹ میرا پورا ہو گیا، اور کچھ چیزیں ضروری تھی بتانے کی میں نے بتایا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے ماننے والے مومنین مسلمین چند مختصر تعداد میں ایک ایک کر کے اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے، اور مخالفین بڑی تعداد میں رہ گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ سولی کی تختی میں ان کو جو ہے چڑھا کر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. اور جو ہے پھر 550 سال تک مخالفین کا یہ دور چلا. کتنے سال؟ 550 سال. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ 550 سال کا عرصہ نبی کی تعلیمات چھوڑ کر اور نبی کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور جو اتنا گرتا ہے یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، لیکن جانور سے بھی زیادہ بدترین ہو کر اپنے ہی جنے ہوئے بیٹی کو خود ہی گڑا کھود کر ڈھکیل کر ابو جان کی چیخ و پکار کے درمیان میں خون کے فوارے کپڑے پر پڑتے ہوئے اور جو ہے ایسا خطرناک کبھی انسان نہیں بنا. یہ انسان حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے تک بنا. آج بھی وہ جگہ باقی ہے
باب عمرہ سے جب باہر نکلتے ہیں، ابھی میں اس سال جب حج میں گیا تھا تو ہماری عمارت وہیں سے اوپر بلڈنگ سے وہ میدان نظر آ رہا تھا۔ سعودی حکومت نے کئی مرتبہ اس میں بلڈنگ بنانے کے لیے، کھدائی کے لیے JCB اور بلڈوزر چلایا، لیکن کچا خون ابلتا ہے ابھی بھی 950 سال کے بعد، اور بچیوں کی چیخ و پکار کی آواز آتی ہے۔ اللہ نے اس انسان کے نبی سے دور ہو کر نبی کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے تو اس کی حالت بتانے کے لیے قیامت تک اس جگہ کو ایسے ہی رکھا ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس کو بغیر دروازے کے چاروں طرف سے کمپاؤنڈ بنا دیا ہے کہ اب کبھی اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ، یہ پارٹ تو اس انسان کا آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر اب تک پورا ہو گیا۔ اب دوسرا پارٹ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت اور جو ہے افضل الانبیاء، سید الانبیاء بنا کر اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ اور کیوں بھیج رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کر کر جو ہے آپ کے ساتھ جنت میں جانے تک، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ کتنا پارٹ ہے؟ دوسرا پارٹ۔ اب تو 7:30 بجنے والے ہیں، 7:45 بجے اذان ہے اور 8:15 بجے جماعت ہے۔ اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے تو میں تو تھکا نہیں، میں 1 مہینے سے 15 دسمبر کے بیان حضرت کے جلسے کے لیے بیانات کر رہا ہوں، روزانہ 4 بیان کرتا ہوں، ایک عوام میں، ایک مستورات میں، ایک علماء طلبہ میں، اور ایک مجلس ذکر فجر کے بعد۔ مجلس ذکر ہے کہ نہیں؟ یہاں پر ہے؟ کہاں ہے؟ فردوس مسجد میں۔ سب آئیں گے انشاءاللہ۔ یا دعوت والے کہیں گے کہ خانقاہ ہمارا کام نہیں ہے۔ مولانا نے ابھی بھوپال کے اجتماع میں جم کر تقریر کی ہے کہ ساری دنیا میں فسادات جہل کی وجہ سے، اور جہل کا حل علم ہے، اور علم مدارس میں ملتا ہے۔ اس سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے مولانا کا بیان راستے میں 2-3 مرتبہ سنا، مولانا صاحب کا، کہ مولانا کہتے ہیں 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان مدارس کا باقی رہنا دنیا میں دین کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ان مدارس کا تعاون کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا تعاون کرنا، جو دین کو بنیادی طور پر بچانے کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے در در 87 سال کی عمر میں پھر رہے ہیں، مولانا نے نام لے کر کہا ہے، اوقاف کے تحفظ کے لیے پھر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا، ان کی آواز پر لبیک کہنا ہر ہندوستانی مسلمان پر ضروری ہے۔ اب تو کم از کم دعوت کے ساتھی مولانا بولنے کے بعد تو جائیں گے نہ کڑپا؟ مولانا نہیں بولے تو نہیں جائیں گے، مولانا بولے تو جائیں گے۔ مولانا تو بول ڈلے، ہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اب تک تو ہمیں بولتے تھے نا تبلیغ والے کے خانقاہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی، مدرسہ ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی خانقاہ والے بولتے تھے دعوت کا کام ہمارا کام نہیں ہے بھائی۔ ہم آپس میں تفریق ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کی نفی کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا اور نبیوں کی طرح سے، تو 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اللہ کے نبی کی نبوت کی ذمہ داری کی شکل بتاتا ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کے کار نبوت کی 3 شکلیں اللہ نے طے کیا۔ ایک پڑھنے پڑھانے کا کام، تعلیم و تعلم کا کام، یہ کہاں ہوتا ہے؟ مدرسے میں ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ اور ایک دوسرا جو ہے امت کے درمیان میں دین کو سمجھاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری زندگی پریکٹیکل ہے، قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں آپ، گھر میں، باہر میں، اندر میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ تو اما جان نے کیا جواب دیا تھا؟ کان خلقہ القرآن۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو آقا کی زندگی کو دیکھ لو، آقا کو سمجھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو۔ اور یہ دین کی دعوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یا معاشر القریش قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دوسری مرتبہ جب وحی آئی، پہلی مرتبہ کی وحی کے بعد 3 مہینے کے بعد، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان اور گھر والوں کو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اس کی طاقت کو بتائیے۔ تو صحن کعبہ میں آ کر قریش اپنے خاندان کو بلایا،
اور ان کے سامنے کہا اے میرے خاندان والوں، قریش خاندان والوں، اللہ کی طاقت کو مان لو، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے انسان سب کچھ کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے اسباب کا اور اللہ کے حکم کا، توفیق کا پابند ہے۔ اللہ کی قدرت چلے گی، اللہ رات و دن کے، اب ہے صحت و بیماری کے، اور دن اور زمین و آسمان کے، زمین و آسمان کے اوپر کے، نیچے کے، درمیان کے مالک اللہ کے نبی نے اللہ کی طاقت کو بتایا ہے نا۔ تو میرے دوستو، آج ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کو، سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ آقا کی پیدائش کیسے ہوئی، آقا کا بچپنا کیسے ہوا، آقا کی جوانی کیسے ہوئی، آقا کی شادی سے پہلے کی زندگی کیا ہے، آقا کی شادی کے بعد کی زندگی کیا ہے، آقا پہلی دفعہ کب یتیم ہوئے، دوسری دفعہ کب یتیم ہوئے، تیسری دفعہ کب یتیم ہوئے، چوتھی دفعہ کب یتیم ہوئے، اور اپنے دادا کے پاس کیسے رہے، اپنے چچا کے پاس کیسے رہے، چچا نے ان کو تجارت کی کیسی ٹریننگ دی، اور اما جان حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح 25 سال کے عمر میں ہوا، اور 40 سال کی عرب کے دستور کے مطابق کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 15 سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو قریشی کی خاندان کی خاتون تھی، جو پاکیزہ تھی، ان کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے بیوہ ہو گئی تھی۔ چچا نے اپنے بھتیجے کا نکاح کر دیا، اور پھر 15 سال تک ان کی زوجیت میں رہی، اور پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر جب ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت میں ان کی عمر 55 سال کی ہے۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کا وہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ذمہ داری جو اللہ نے دی، نبی رسول اور پیغمبر بنایا، وہ ذمہ داری کا وقت آتا ہے غار حرا میں، اور آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، اور آپ پوری امت میں ہزاروں سینکڑوں مرتبہ ابو جہل ابو لہب کے پاس پہنچ کر دعوت کا کام کر رہے ہیں، اپنوں کو بھی دین سکھا رہے ہیں، غیروں کو بھی، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو بھی دین سکھا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دعوت کا کام یہ کار نبوت میں سے، یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کار نبوت میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی دلوں کا تزکیہ کرتے تھے، دلوں کی صفائی کا کام کرتے تھے، اور دلوں کی مجلہ مصفہ مزکہ کرتے تھے۔ دل جو گندا ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور جو ہے زنا کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، جوا کی وجہ سے، دل جو گندا ہو جاتا ہے۔ دل آگا کا سردار ہے، جیسے یہ حکم کرتا ہے، رگوں سے نور کی سپلائی کرتا ہے، آگا کو طاعت کی توفیق ہوتی ہے، نیکیوں کی، اور اگر غلاظت جاتی ہے، انسانوں کی غلاظت محبت کی، اور کرسیوں کی محبت، پوسٹ کی غلاظت، اور مال کی غلاظت محبت کی، اس سے غلیظ ہو جاتا ہے دل، تو غلاظت کی سپلائی ہوتی ہے، تو انسان کے آگا گناہ کرتے ہیں۔ تو دل کی صفائی کا کام جو خانقاہوں میں ہوتا ہے اللہ والے کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جانے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور نفس کو چلتا ہے، بے نفسی آتی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ ہم کو کانسیپٹ دیا، نظریہ دیا، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے ایسا مزاج دے دے کہ میں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، اور ساری دنیا کے انسانوں میں میری بڑائی، میری مقبولیت، میری محبوبیت ڈال دے، کہ سارے لوگ میری عزت و اکرام کر رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے امتیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں وہ زندگی پسند ہے کہ مجمع میں اس کو تلاش کی جا رہی ہے۔ یہ سب حدیث ہے، علماء بازو بیٹھے، میں اپنے بیان میں مولویوں کو بازو بٹھا لیتا ہوں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، علماء کو بازو بٹھا لیتے تاکہ کوئی بات غلط نہ ہو، اور جو ہے سند کے ساتھ، حدیث کے حوالے کے ساتھ کہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میری امتیوں کے بارے میں ایسی زندگی پسند ہے کہ مجمع میں ان کو تلاش کیا جا رہا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور بڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ وہی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی گمنام زندگی مجھے پسند ہے، مجھے حیرت ہونے والی، پرانا کہلانے والی جو ہے زندگی مجھے نہیں پسند ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جنت میں جانے تک کا خلاصہ، اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ پھر کبھی انشاءاللہ پلی وینگلا میں آئیں گے تو جو ہے وہ
جو ہے بیان کریں گے۔ اس وقت میں بس خلاصہ یہ ہے کہ آخری نبی خاتم النبیین 550 سال کے بعد آئے، اور ان کا پاکیزہ بچپنا، پاکیزہ جوانی کے بعد اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں اللہ تعالیٰ نبوت کی وہ ذمہ داری جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کو دیا، وہ نبوت کی ذمہ داری غار حرا میں شروع ہوئی اور بلانے کی ذمہ داری دی گئی، اور نمونہ بن کر گزارنے کا حکم ہوا، اور پھر کتاب اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کے لیے گائیڈ بک 23 سال میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ کیا اتارا؟ قرآن مجید میں گائیڈ بک 23 سال میں اتارا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کی طرح سے بلانا شروع کیا۔ تو ہر نبی کے امت جس طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف جوانوں میں حضرت ابوبکر، عورتوں میں اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں چچا زاد بھائی حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک طرف جو ہے مخالفت کرنے والے بڑی تعداد میں، جس میں سورما درجے کے گنڈے، بڑے بڑے شریر اور جو ہے 30 قسم کے لوگ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، اور جو ہے عتبہ ابن ربیعہ، بڑے بڑے لوگ جو ہے ادھر مخالفت کرنے والے۔ اور وہی ہوا کہ ہر زمانے میں مخالفت کرنے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا نبی کو ستانے میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان نبوت سے، حدیث کی کتابیں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے نبیوں کو ان کے مخالفت کرنے والوں نے جس جس شکل سے ستایا، وہ سارا کا سارا میں اللہ کے راستے میں ستایا۔ فرماتے ہیں مجھے زہر بھی دیا گیا، مجھ پر جادو بھی کیا گیا، مجھے چٹان کے نیچے بٹھا کر چٹان نکل کر کچلنے کی کوشش کی گئی، اور مجھے آخری دن ہجرت کے رات میں گھیراؤ کر کر قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ میرے گلے میں سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری بوٹی ڈال کر دونوں طرف سے کھینچ کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے گالیاں دی گئی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ ہر نبی کو جس طرح ستایا گیا، سب ملا کر میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ اور ماننے والے صحابہ نے جو مختصر تھے، جو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اپنے جانوں کی شہادت جب آقا نے جو کہا لبیک کہا، اور 14 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مدینہ طیبہ کی مدنی زندگی میں میدان جہاد میں آئے اور جو ہے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو میرے دوستو اپنے جانوں کو پانی کی طرح سے خون بہا کر شہادت پیش کرے۔ صرف 10,000 صحابہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں، اور جو ہے 1,15,000 سے کچھ زائد صحابہ ساری دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھیل گئے، اور جو ہے اپنی اپنی قبریں بنا لی اور شہادتیں پیش کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو نمونہ بن کر ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے کے لیے، ہے نا۔ اور اس کی 3 شکل تھی، ایک تو پڑھنے پڑھانے کی شکل تھی، ایک تو دعوت و تبلیغ کی شکل تھی، اور ایک تو دلوں کا تزکیہ تھا کہ کہیں 40 سال دعوت کے کام میں لگنے کے بعد اور 40 سال تک بخاری شریف پڑھانے کے بعد کہیں نفس و شیطان کا حملہ نہ ہو جائے۔ میں پرانا ہوں، میں نے 40 سال بخاری پڑھایا ہے۔ یہ تھمس اپ جو ہے یہ اسرائیل کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھمس اپ کیا ہے؟ یہ اسرائیل کا ہے۔ مرینڈا، یہ اسپریڈ، اور جو ہے کوکو کولا، پیپسی کا فل فارم ہے، نیٹ میں ڈال کر دیکھو۔ اسرائیل اتنی تباہی مچا رہا تھا، ابھی اللہ اللہ کر کے جو ہے جنگ رکی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے شر میں خیر پیدا کر کے امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ کے دل میں جو ہے فلسطینیوں کی ہمدردی ڈال کر، جو غلام ہیں سعودی حکومت، ان کو ٹرمپ نے آرڈر کیا کہ ہمارا پیسہ، ہماری جانیں بہت تباہ ہو گئی اسرائیل کی مدد کرنے میں، اب ذرا فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمین کا حق دلانا چاہیے۔ بہت زیادہ آج انٹرنیشنل لا کے تحت ہیومن رائٹ سے آگے پار کر کے تباہی مچا دی گئی۔ اس لیے سعودی کو جو ہے اس کے آقا کا حکم آ گیا کہ جو ہے تمام اسلامی ممالک کا متحدہ میٹنگ اور مشورہ بلا کر اس فلسطین کو بچانے کی تدبیر کی جائے۔ تو ریاض میں سعودی حکومت نے پورے اسلامی مملکت کی میٹنگ بلائی۔ یہ کام جو پہلے کرنے کا تھا، آج ہے غلام بن کر آج ہے امریکہ کے اپنے یجمان کے اور اپنے باس کے آرڈر پر اب کر رہے ہیں، تو یہ کام بھی اللہ کے ہاں سعودیہ کا مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔
کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر انسانیت کے حق ادا کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے آقا کے آرڈر کی وجہ سے، اپنے باس کے آرڈر کی وجہ سے کر رہے، تو یہ کام بھی مردود ہے۔ تو میرے دوستوں، آج ہے یہ سب اسرائیلی پروڈکٹ ہے۔ علماء نے تم کو کہا اسرائیل کا سامان استعمال مت کرو، ہر مسجد میں اعلان لگایا گیا۔ پیپسی کا فل فارم جا کر گوگل میں دیکھو، PEPSI۔ میں انگلش بھی پڑھ کر ہوں، گریجویشن بھی ہوں میں، تو انگلش بھی چھاٹتا ہوں میں ذرا سا، اور تجوید کے ساتھ چھاٹتا ہوں میں۔ مدرسے میں نورانی قاعدہ بھی پڑھا ہوں، قرأت بھی پڑھا ہوں، حفظ بھی پڑھا ہوں، تو اس لیے انگلش میں بھی سین، شین، غنہ، ادغام، سب مت سب آتا ہے میرے انگلش کے بات کرنے میں۔ تو ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا، تو جو ہے لندن میں ساؤتھ افریقہ کا جہاز ساؤتھ افریقہ اتر کر پھر لندن جا رہا تھا، تو بس میں رنوے میں جہاز کی سیڑھی تک لے جانے کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، تو 2 لندن کے انگریز میرے بازو میں کھڑے ہوئے تھے، اور میرا پاجامہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار اور پاجامے کی طرح سے آدھی پنڈلی پر نصف ساق پر ہے۔ آج کل مولوی بھی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے، لنگی پہنتے ہیں، جو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جو ٹخنوں سے نیچے پہننا صرف نماز کے لیے نہیں، ہر وقت کے لیے۔ اور آقا کی زندگی کا ہر ادا میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ زبان سے نہ کہو تو عمل بھی دعوت ہے۔ اور آج 1450 سال کے بعد آقا کی اداؤں میں اللہ نے وہ کرم پر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں تاثیر رکھی ہے کہ ایک عمل کو دیکھ کر غیر مسلم 80 سال کا بوڑھا ایمان میں آنے کے لیے تیار، کفر سے چھوٹ کر۔ آقا کی اداؤں میں یہ تاثیر ہے۔ تو میرا پاجامہ آدھی پنڈلی پر ہے، تو جو ہے 2 انگریز دیکھ کر کے آپس میں بات کر رہے تھے میرے پاجامے کے بارے میں۔ آج میں ادھر سے آنکھ ادھر کر کے کان ادھر کر کے سن رہا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں میرے پاجامے کے بارے میں۔ تو ایک انگریز دوسرے انگریز سے پوچھ رہا تھا، ان کی ڈکشنری میں، انگلش کی لینگویج کی ڈکشنری کے اندر پاجامے کا لفظ نہیں ہے، اسے پینٹ اور جو ہے ٹراؤزر کہتے ہیں۔ تو ایک انگریز دوسرے انگریز سے پوچھ رہا ہے، وہی ہز ٹراؤزر از ٹو مچ ٹاپ، انگریزی میں پوچھ رہا ہے تجوید کے ساتھ، نئی تجوید کے ساتھ بول رہا ہوں، انہیں نہیں بولا، اور جو ہے وہی ہز ٹراؤزر از ٹو مچ ٹاپ، اس کا پاجامہ اتنا کیوں اونچا ہے؟ اور دوسرا انگریز جواب دیتا ہے، I don't know، مجھے نہیں معلوم، اسے کیا معلوم کہ میرا پاجامہ اتنا کیا اوپر۔ ہمارے ہی لوگوں کو نہیں معلوم کہ مفتی صاحب کا پاجامہ اتنا اوپر کیوں ہے، اور بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں، حضرت کس کا کی دوسرے چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن لے سکا ہے، اور پاجامہ کی اتنا اونچا ہے، ذرا نیچے اتارے تو اچھا رنگا کیسے کی دکھتا ہے، منجا کر لوگ مشورہ دیتے۔ تو جو ہے حضرت تو اس نے کہا I don't know، تو وہ پہلے والے انگریز کہہ رہا ہے when we will go back to UK next coming Sunday we attend in our church we will ask to our Pope one Muslim he is or his brother is too much top what is the purpose۔ جب ہم اگلے ہفتہ لندن جائیں گے اور اپنے چرچ میں حاضری دیں گے، پوپ سے پوچھیں گے کہ ایک مسلمان کو ہم نے دیکھا کہ اس کا پاجامہ بہت اونچا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تک تو بس ختم ہو گیا، سیڑھی آ گئی، بس سے اتر کر ہم بھی چلے گئے اپنی سیٹ میں، میں بزنس کلاس میں تھا، وہ اکنامک میں تھے، پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور میں ساؤتھ افریقہ میں اتر گیا، وہ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ لندن گئے ہوں گے when they will go back to UK they attend his their church and they will ask to him Pope one Muslim he is or his brother is too much top what is the purpose what is the purpose the Pope of the church is give his answer the Muslim is more his pajama his brother is too much top this is the fight of his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the followers are follow in all the activities for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ ان کا پوپ کہے گا کہ وہ ان کے نبی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ان کے ماننے والے امتی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے موڑ میں، ہر کام میں ان کے نبی کی نقل کرتے ہیں، اور اسی میں وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی عزت اور نجات سمجھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں کام تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم جائیں گے 15 دسمبر کو انشاءاللہ۔ اکیلے جائیں گے یا گاڑیوں کو، کاروں کو، بسوں کو، لاریوں کو، ایچروں کو لے کر جائیں گے؟
یہاں نظام بنا ہے انشاءاللہ، یہ بڑی خوشی ہوئی. یہ لوگ تو دعوت کے ساتھی ذرا ہلو بول رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ نہیں جائیں گے سکھائیں، سب جائیں گے انشاءاللہ. مولانا نے کہہ دیا ہے اب جائیں گے انشاءاللہ. اور میدان چھوٹا لگ رہا ہے، بھر دیں گے 10 گنا بڑھ کر، اور دکھا دیں گے کہ مسلمان جب شریعت کا معاملہ آتا ہے تو متحد ہو جاتا ہے. مسلمان جان دے دے گا لیکن شریعت میں آنچ نہیں آنے دے گا. یہ اوقاف اللہ کی ملکیت ہے، انسان کو اس میں کسی طرح کی تصرف کا اختیار نہیں ہے کہ وقف کرنے کے بعد واقف نے جس نیت سے وقف کیا ہے اسی نیت کے مطابق اس کا استعمال قیامت تک ہوگا. جب ہم ہی اپنے اختیار سے، ہمارے اختیار سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں جائیدادیں، ہم ہی کو کوئی اختیار نہیں ہے تو حکومتوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ انشاءاللہ یہ بل پاس ہونے نہیں دیں گے، اور یہ بل انشاءاللہ پاس نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ساری دنیا کا مستقبل. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نبر اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں وہ حدیث نقل کی، 10 مرتبہ ہم کانوں سے سن چکے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا لایا ہوا دین جب تک ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر نہیں رہے گا، لا تقوم الساعہ، تو قیامت نہیں آئے گی اس دنیا کے، جس کو انگریزی میں کہا جا سکتا ہے the good future of the world is not for only India. the good for انگریزی جانتے ہیں آپ کے لوگ پوری بندے کون کون جانتے؟ ماشاءاللہ. تو آج جو ہے نیو جنریشن وہ جو ہے وہ انگریزی جانے بغیر آج اسے قرار نہیں آتا ہے نا. تو آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ LKG میں کیا آتی ہے، اسکول میں انگلش بات کراتے نہیں. آج ہے 3rd اسٹینڈرڈ میں آ گئے ہمارا بچہ، خالی اردو میں نہیں تو تیلگو میں بات کرتا. یہ اسکول بیکار جی، سمجھ میں آیا؟ تو جو ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کو انگریزی میں یوں کہا جا سکتا ہے the good future of the world is not for only, the good future of the world is Islam. اس لیے ساری دنیا میں ہر گھر میں اسلام کو داخل ہونا ہے. کرنے کے یہ 3 کام ہیں، میں نے دوپہر میں وہاں پر دکتور میں بھی بتایا. ان حالات میں اس طرح کے حالات آتے رہے ہیں اور آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور پاس میں بھی ہوا ہے اور پریزنٹ میں بھی ہوا ہے، اور جو ہے پاس فیوچر میں بھی ہوتا رہے گا. لیکن مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، حالات سے متاثر نہیں ہوتا. تو پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ہم نبی کے امتی ہیں، تو اس لیے جو ہے ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے ہم کو اپنی کتاب میں بتایا کہ ہمارے مذہب میں دین اسلام کے اندر مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، سوسائڈ حرام ہے، سوسائڈ حرام ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت تقدیر کی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اسی طاقت سے صحابہ کفر پر غالب آتے تھے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. اس لیے جو ہے ہم کو کرنے کا کام یہ ہے کہ مایوسی میں اور خوف میں ہم ہرگز نہیں جائیں گے. لیکن یہ بات ہے، ان اٹھ کو کھڑ گئے بیٹھے بیٹھے، آدھا اٹھ گئے ہی کہاں اور آدھا اٹھ کو کھڑ جاتے کہ معلوم نہیں. تو اس لیے یہی پہلا سبق ہے کہ ہم مایوسی میں جائیں گے نہیں. مایوسی کفر ہے، حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جئیں گے، اور جو ہے سر اٹھا کر جئیں گے. ہم حقدار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں. اور لیکن نوجوان یاد رکھ لیں کہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے ہم کو صرف جوش نہیں سکھایا ہے، اچھلنا کودنا نہیں سکھایا ہے، جوش کے ساتھ ہوش سکھایا ہے، جوش کے ساتھ قیادت سکھائی ہے، جوش کے ساتھ اجتماعیت سکھایا ہے، جوش کے ساتھ مشورہ سکھایا ہے، جوش کے ساتھ پلاننگ سکھایا ہے، جوش کے ساتھ اطاعت سکھائی ہے، جوش کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے تدبر سکھایا ہے. ہم بڑے پلاننگ کے ساتھ، ہمارا کام بڑی ڈسپلن کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اچھل کود کر کے کوئی پتھر پھینک کر 500 نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو قید کرنے کا موقع یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی. ہماری شریعت تو یہ سکھاتی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے وہ قانون جو شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان قانون کو ماننا بھی ہماری شریعت کی تعلیم ہے. ہماری قانون، ہماری دعوت کے بزرگوں نے جب گزشتہ الیکشن میں آواز چلائی کہ سارے ساتھی ووٹر آئی ڈی بنا لیں، کیا کر لیں؟ سارے ساتھی، لاکھوں انسانوں نے ووٹر آئی ڈی بنایا. اور ہمارے بزرگوں نے آواز لگائی
کہ پولنگ کے دن میں اولین وقت میں جا کر اپنے اپنے بوتھ کے اندر ووٹنگ کریں. یہ ملک کے شہری ہونے کا فریضہ ہے. 7:30 بجے تک بنگلور شہر میں، حیدرآباد شہر میں 60% پولنگ ہو گئی. اللہ اکبر. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف نہیں، ووٹر آئی ڈی بنانا، ووٹ ڈالنا، ریشن کارڈ بنانا، آدھار کارڈ بنانا، ہیلتھ کارڈ بنانا، پاسپورٹ بنانا، یہ کوئی شریعت کے مخالف قانون نہیں. اس کے لیے فوٹو دینا جائز ہے، اس کے لیے فوٹو دینا بھی جائز ہے. تو یہ ہمارے بڑوں کا سبق ہے. اس لیے آجا اٹھ کو بیٹھ گئے تو اچھا ہوا، برابر یہ وقت میں اٹھے ہی. تو یہ سبق ہے کہ مایوسی میں، خوف میں، ڈر میں نہیں جائیں گے اور خالی جوش سے اچھل کود ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو ہے دوسرا کام جو کرنے کا ہے، آج ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے ایجوکیشن کا، دوسرا چیلنج ہے ہیلتھ کا، تیسرا چیلنج ہے دین پر جمنے کا. دین پر جمنے کا. یہ 3 چیلنج کو قبول کر کے یہ اوقات کی جتنی زمینیں ہیں جو خالی رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی نیتیں خراب ہو رہی ہیں، اور 10,000 ایکڑ پر بنگلور کا ایئرپورٹ بنایا ہے حکومت نے. 10,000 ایکڑ اور مسلم اوقات پر، ہمارے اوقات پر اللہ کی ملکیت میں حیدرآباد کا ایئرپورٹ بنایا ہے. سب سے پہلے قبضہ تو حکومتوں کا ہے، اور سب سے پہلے قبضہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں انسانوں کا ہے. یہ اللہ کی ملکیت ہے. وقت کرنے کے بعد اب کسی انسان کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو اس لیے مولانا ارشد مدنی کی دور اندیشی فراست، یہ وہ اللہ والے ہیں جو دنوں میں تدبیر کے پابند ہو کر اسباب کی اختیار کرتے ہیں اور امت کو رہبری کرتے ہیں، اور راتوں میں مسلح پر سوار ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں. 80 پر 60 سال کی عمر میں رات دن ایک کر کے پھر رہے ہیں، اور جو ہے حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کیا ہے. ان کو چھیڑنا بہت نقصان دہ ہے، بتانا چاہتے ہیں مولانا ارشد مدنی. اس لیے ہم یہاں سے جائیں گے پوری ڈسپلین کے ساتھ جائیں گے، کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے، بڑے سنجیدگی کے ساتھ ایک مظاہرہ کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ کہ مسلمان اس طرح ڈسپلین کا، ان کے نبی نے 1450 سال پہلے ان کو ایڈمنسٹریشن سکھایا ہے، مینٹنس سکھایا ہے، اور ڈسپلین سکھایا ہے، اور جو ہے اوبیڈینس سکھایا ہے. یہ ہمارے اکابر جو ہے جیسے کہیں گے ہم اطمینان سے جائیں گے انشاءاللہ. اور 4-5 گھنٹے کا مطالبہ وقت آپ کو کیا جا رہا ہے. آگے پیچھے کھانے پینے میں جگہ ملنے میں کچھ ہو جائے تو کوئی حرف شکایت نہیں کریں گے. ہم تو جان دینے کے جذبے سے جا رہے ہیں. ہمارے اکابر ہم سے کہیں گے کہ گلیوں میں آ جاؤ تو ہم گھر چھوڑ کے گلیوں میں آ جائیں گے. ہمارے اکابر ہم سے کہیں گے کہ جیل بھر دو، ہم کسی مذہب کے قانون کے خلاف کوئی قانون برداشت نہیں کریں گے. ہم آزادانہ گھر کے اندر جینا نہیں چاہتے. ہندوستان کے اندر 35 کروڑ مسلمان ہیں، بچے 5 کروڑ نکال کر 30 کروڑ ہم بالغ مرد عورت ہے. تو 1 کروڑ کی کیپیسٹی ہندوستان کی جیلوں میں نہیں ہے. ہم بھر دیں گے جیلوں. جیل بھرو تحریک بھی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ہے آرٹیکل. یہ بھی کوئی قانون کے خلاف نہیں، جوشیلا کام نہیں ہے. فارم بھر کر میں برضا و رغبت دین کی حفاظت کے لیے جیل میں جانا چاہتا ہوں، فارم بھر کر پھر اس کے بعد ہندوستانی قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے مطابق ہم جیلوں میں جائیں. اللہ ہم سب کو وہاں تک مرحلہ آنے نہ دے. یہ دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے. میں نے جو آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دین میرا ہے اور میں نے اس کی حفاظت کے ذمے لیا ہے. مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، جماعتیں، جمعیتیں، درگاہیں، قبرستان، یہ سب دین کی حفاظت کی شکلیں ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا. سلطان الہند مولانا سید خواجہ معین الدین سید الاولیاء چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جب آئے تھے ایران کے چشت کے گاؤں سے تو 90 لاکھ آدمیوں نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا تھا اور پورے ملک میں اسلام کو پھیلا دیا. سلطان الہند جن کو کہا گیا، تو ان کی درگاہ میں مورتی نظر آتی ہے اور ان کی درگاہ کے نیچے مندر کے نشانات نظر آتے ہیں. ارے بھائی وہ بھی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے. اس کی طاقت کو بھول گئے. وہ اس کی طاقت سیلاب کی شکل میں اور قحط سالی کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں زمین ہلا کر
دکھاتا ہے، یہ جھلکیاں ہیں، اور اصل جو آنے والا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے بہت بڑا ایک زلزلہ آنے والا ہے جس میں ساری زمین، آسمان، پہاڑ روح کے گالوں کی طرح سے اڑا دیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، اور میرے ایک حکم کی وجہ سے کن ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اور ہم سب کو یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ ہمارے رونے پر رحم کریں گے، اور ہمارے اللہ کے نام لینے پر ہم کو ترس اور پیار آئے گا۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر کافروں کو مشرکوں کو اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا۔ بس مسلمان سو رہا ہے، مسلمان غفلت میں ہے، مسلم نوجوان یہود و نصارہ کے طریقے پر ویسٹرن کلچر کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ذرا سا ہلا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سدھارنے کے لیے، حرکت کے لیے سب حالات آ رہے ہیں، ورنہ تو یہ ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، کون ہے جو میری زمین پر قبضہ کرے؟ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت چوڑی ہے، اللہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، ان ارضی، میری زمین ہے۔ تو اس لیے ان حالات کا دوسرا تقاضا یہ ہے، دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعلیم کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، اور اسی طرح سے ہمارے سامنے دین پر جمنے کا چیلنج ہے، اس کو قبول کر کے ہم جو ہے اپنے بچوں کو ایجوکیشن، دینی تعلیم دنیا تعلیم سے جوڑے۔ دینی تعلیم بھی چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی چاہیے، اور میڈیکل کالجز کھولیں، اپنی زندگی کو خواہشات والی زندگی سے نکال کر اللہ کے نبی کی قناعت والی زندگی پر لائیں، اور جو اپنے پیسے کو، صلاحیتوں کو، جان کو، مال کو امت کے کرنے کے کاموں میں لگائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ 16 لاکھ ایکڑ، کتنا؟ 16 لاکھ ایکڑ، جو ملٹری اور ریلوے کے بعد سب سے بڑی جائیداد ہے مسلم اوقاف کی، یہ ایکڑ میں 1 انچ 1 اسکوائر فٹ اور 1/1 کی جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اس کو تعلیم سے بھر دیں گے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور ہاسپٹل سے بھر دیں گے۔ جب کوئی گھر خالی رہتا ہے مقفل تالا لگا کر، تو اس میں جن اور دیو آ جاتے ہیں۔ خالی رہنے کی وجہ سے ان کو نیت خراب ہو رہی ہے، اور یہ ہماری زمینوں پر 10-10 ہزار ایکڑ قبضہ کر کے ایئرپورٹ بنائیں گے، اور ہم کو اتنا چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے دیں گے، اور اس پر جو ہے غیر مسلم اعتراض کریں گے کہ ایئرپورٹ کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے مسجد کیوں؟ تو جو ہے اس اعتراض میں بھی اللہ خیر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں، شر میں خیر، خیر میں شر پیدا کرنے میری قدرت ہے۔ تو غیروں نے اعتراض کیا کہ ایئرپورٹ میں صرف مسلمانوں کے لیے تیرے حال کیوں؟ تو جو ہے اللہ نے اس میں خیر نکال دیا کہ اگر وہی اعتراض آبجیکشن پر وہ ایک جو ہے 10x10 کا فٹ کا جو کمرہ نماز کے لیے تھا وہ بھی ختم ہو جانے کا امکان تھا، لیکن ان کے اعتراض کی وجہ سے بچ گیا۔ اب اس میں لکھا ہے کہ آل فائٹ ہال لکھا ہوا ہے ایئرپورٹ میں، یعنی ہر مذہب والا اپنی اپنی عبادت کرتا ہے، اور ایئرپورٹ میں جا کر کون سے مذہب والا عبادت کرتا ہے سوائے مسلمان کے؟ آج بھی وہ سارے ایئرپورٹ ہمارے ہی جو ہے بھائیوں کے، بہنوں کے نمازوں سے، سجدہ میں ماتھا ٹیکنے سے آباد ہیں۔ وہاں کوئی یوگا نہیں کرتا، وہاں کوئی چرچ کا جو ہے عیسائی آ کر کوئی عبادت نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں سے اعتراض وہ باقی رکھ دیا گیا، ورنہ اس اعتراض کی وجہ سے وہ بھی ختم ہونا، اور ہماری جائیداد 10,000 ایکڑ مسلمانوں کے اوقاف۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کرنے والا ہے، کرنے کے کام ہم کریں۔ ہم پوری اوقاف کی جائیداد کو اس جلسے کے بعد صدر محترم سے گزارش کریں گے، تحریری طور پر، زبانی طور پر، وقت کی شکل میں، کہ حضرت ہم کو اسٹیٹ لیول میں، ڈسٹرکٹ لیول میں، تعلقہ لیول میں ہمارے جو اوقاف ہیں ان کے لیے اجازت دیجیے کہ ہم 1,000 روپے ایک فرد 20 کروڑ مسلمانوں سے جمع کر کے ان کو تعلیم گاہوں سے، تربیت گاہوں سے، خانقاہوں سے، مسجدوں سے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں دعوت کے مراکز سے، اور اسی طرح اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیوں سے بھر دیں گے 16 لاکھ کا۔ دوسرا کام یہ کرنے کا، اور جو ہے تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ خالی کرٹیسائز کر لے کر، ایک صاحب بولے کہتے ہیں کائی کو مولانا ارشد مدنی صاحب کرپا میں تھا بڑا جلسہ کر لے کر ہی، دلی میں اتنا سینٹرل حکومت ہے،
وہاں جا کو پاور دکھانا تھا, یہاں کا کو پاور دکھا لے کر ہی مولانا ہنس رہے ہیں. مجھے تو رونا آتا ہے, مولانا امت پر ہنس رہے ہیں, مجھے تو رونا آتا ہے کہ امت ابھی تک کہاں ہے. مولانا ارشد مدنی نے دلی میں چیلنج دیا کہ اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو جمعیت العلماء زندہ رہے گی اور ارشد مدنی زندہ رہے گا, اور جو ہے سن 47 سے پہلے انگریز کے ناجائز قبضے سے اسی طرح کبھی انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, تو اس کو بھگانے کے لیے 2 لاکھ علماء کی شہادت دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا. وہ دور دوبارہ ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اپنی بندلہ والے جو ہے بس یہاں کی مست انشاءاللہ. تیسرا کام جو کرنا ہے, ہمارے بڑے جس وقت جس طرح کے حالات پر جو آواز ہم کو دیں گے, ہم تن من دھن کی بازی لگا کر لبیک کہہ کر کے انشاءاللہ اتر جائیں گے. وہ کہیں گے کہ چلے آؤ کرپے میں جائیں گے, چلے آؤ پٹنہ میں جائیں گے, چلے آؤ دلی میں جمع ہو جائیں گے, چلے آؤ بھوپال میں جمع ہو جائیں گے. جہاں کہیں گے ہمارے اکابر جس طرح کہیں گے لبیک کہیں گے. خالی کرٹیسائی سب تبصرہ اور چبوتروں کا کلچر اٹھا کر پھینک کر اب جو ہے بہت نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے جو ہے ہم کو اپنے اکابر پر نگاہ رکھنا ہے کہ ان حالات میں جو سوشل میڈیا میں بھیانک درجے میں دکھ رہا ہے, اتنی مسجدوں پر ان کا دعویٰ ہے, اتنے درگاہوں پر ان کا دعویٰ ہے, اور اب تو ہول سیل درجے میں پورے درگاہیں, پورے قبرستان, پوری مسجدیں, پورے مراکز, پورے مدرسے, پورے مکاتب کو ہول سیل درجے میں لے کر وہ چھیننا چاہتے ہیں ہم سے, اور انشاءاللہ نہیں چھین سکیں گے. اور جو ہے یہ دین یہاں اس ملک میں قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, جب تک اللہ باقی رکھیں گے. لیکن ہم کو کرنے کا کام یہ 3 کام کرنا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. پانی دے 15 منٹ بڑھیا ہے, 7:45 اور 8:15. میں تو 4 گھنٹے برابر لگاتار بیان کرتا ہوں مولانا سعد صاحب کی طرح سے, پانی پیے بغیر, سانس چھوڑے بغیر. میرا 4 گھنٹہ, دوسرے کا 12 گھنٹہ, اس لیے کہ میں کنٹینیوس بولتا ہوں. لوگ آپ تعجب سے بولتے کیا پانی کے بوند بھی پیے بغیر, سانس چھوڑے بغیر. اور اللہ تعالیٰ یہاں 2 جھرا رکھا ہے, ادھر ایک 2 جھرا, کنویں میں جھرا رہتا نا باڈی میں, ویسا تھو کالا کو رہتا, بیان چلتے رہتا, منہ سکتا سنا, ابھی بھی سکیا نہیں ہے. لیکن پانی اب شوگر کی وجہ سے 1 مہینے سے میں پھر رہا ہوں, تقریباً 140 بیانات میں کیا ہوں 1 مہینے سے گھر چھوڑ کر. اور جو ہے تو اس وجہ سے جو ہے اب شوگر بڑھ رہا ہے, تو شوگر کا میں مریض ہوں 15 سال سے. تو پیشاب کبھی بار بار تقاضا ہے, اور اسی طرح سے اور جو ہے بار بار ہچکی بھی لگتی ہے شوگر کے مریض کو, منہ خشک ہو جاتا ہے. اللہ چلا رہے ہیں ہم کو. تو ہمارے بڑوں نے, میرے شیخ جو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی, جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے استاد تھے, حضرت جی مولانا انعام صاحب کے استاد تھے, مولانا ابرار الحق صاحب کے استاد تھے, مولانا قاری صدیق صاحب بانوی کے استاد تھے, مولانا سعید خان صاحب کے استاد تھے, مولانا شیخ یونس صاحب کے استاد تھے, مولانا طلحہ صاحب کے استاد تھے, مولانا سلمان صاحب کے استاد تھے, مولانا شاہد صاحب کے استاد تھے, اور مولانا قاری امیر حسن صاحب کے استاد تھے. اتنے بزرگوں کے استاد تھے میرے شیخ, جنہوں نے مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کام کے شروع سے لے کر 17 سال تک میوات میں پیدل اور سواری میں, اور دلی کے گلی مسجدوں میں میرے شیخ نے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کام کیا تھا, جن کا نام مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی ہے, اور جنہوں نے 80,000 فتاویٰ لکھا, جس کو میرے شیخ کے خلیفہ نے آڈٹ کر کے 31 جلدوں میں چھاپا فتاوی محمودیہ کے نام سے. تو بہرحال ہم کو ہمارے بڑوں نے جو سکھایا ہے وہ پالیسی یہ ہے, کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اللہ ہم سب سے آخری سانس تک دین کی اشاعت اور حفاظت کی جو شکلیں اللہ کے ہاں مقبول ہے اس میں لگائے رکھے, اور محرومی کے اسباب سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم کو ضرورت ہے, اور اللہ کے نبی ہم کو ضرورت ہے, اللہ کی کتاب ہماری ضرورت ہے, اور اللہ کا دین ہماری ضرورت ہے. ہم اللہ کو ضرورت نہیں.
कोविड-19 में अल्लाह ने दिखा दिया, मस्जिदों में ताले, दावत का काम रुक गया, मदरसे बंद, खानकाहें बंद, हरम शरीफ बंद, सारी चीजें अल्लाह ने रोक के बता दिया, मुझे तुम्हारे दावत के काम की कोई जरूरत नहीं, और मुझे जो है तुम्हारे मस्जिदों में आकर माथा टेक कर एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं, और तुम मुझे जानी माली कुर्बानी देकर हरम शरीफ में आने की कोई जरूरत नहीं, और मदरसे में पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं। तुमको ये तकब्बुर हो गया है कि हम दीन को बचा रहे हैं। दीन तो अल्लाह अल्लाह जिसको जिस शकल से कबूल कर ले, ये उसका एहसान है, करम है, फजल है, तौफीक है। अल्लाह हम सबको मौत तक ईमान की हिफाजत के साथ रखे, और अल्लाह ताला ईमान को मौत तक ले जाए, और अपने अपने वक्त पर अल्लाह हम सबको ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के बाद जलालत और गुमराही से, कुफ्र से, शिर्क से हिदायत के बाद अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।